محمد علی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. سر پہلے تو تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ حسینہ واجد صاحبہ کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے بھارت کے اندر؟ کیا وہ وہاں پر فارملی کوئی اسائلم لیے ہوئے ہیں؟ کیا اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی اس وقت سچویشن ہے کیا؟ بہت شکریہ علینا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا، اس کی کئی اعتبار سے بہت ہسٹورک سگنیفیکنس ہے. سمبولک بھی ہے، لیگل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، جیو پولیٹیکل بھی ہے. تو چلیں دو ایسپیکٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. کوئکلی میں ایکسٹرنل بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مطلب تقریباً 50 سال کی جو بھارت کی انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے خلاف، جو ہیٹریڈ میں انہوں نے ایک پوری 2 نسلیں تیار کی تھیں، موجودہ یوتھ نے شاید اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حسینہ جو تھیں وہ علمبردار تھیں پاکستان کے خلاف نفرت کا ایک بیج بونے میں، اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنے میں. دوسری بات یہ تھی کہ ایک اگر جیو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو بنگلہ دیش حسینہ کے دور میں یوں لگتا تھا کہ ایک اس خطے میں بھارت کی ایک پراکسی بن گیا تھا، اور اس کی ڈیفنس پالیسی، فورن پالیسی، ٹریڈ پالیسی جو تھی وہ بہت زیادہ بھارت کے زیر اثر ہوتی تھی. تو اب جب سے وہ فرار ہوئی ہیں اپنے ملک سے، تو اس میں ایک نمایاں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی خارجہ پالیسی میں بھی، دفاعی پالیسی میں بھی، اور ٹریڈ ریلیشنز میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے حوالے سے جو ان کے تعلقات ہیں ان میں بہت زیادہ ایک طرح سے تبدیلی آ گئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ایکسٹرنل فیکٹر کے لحاظ سے جو اس سزا کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے. بھارت کی ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی 2013 کی موجود ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. تو اور بھارت کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش جو ان کے وانٹیڈ لوگ ہیں، جس طرح ایک یو ایل ایف اے کے لیڈر تھے انوپ چیتیا، ان کو انہوں نے ایکسٹریڈائٹ بھارت کیا تھا. تو بنگلہ دیش یہ حق بجانب ہے اس 2013 کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت ریپیٹریشن آف حسینہ کے حوالے سے. لیکن سب سے امپورٹنٹ اس کی سگنیفیکنس یہی ہے کہ بھارت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے موجودہ جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اور مستقبل میں ان کے ساتھ ایک خوشگوار تعلقات استوار کرنے ہیں، اور ان کے قانون اور ان کی سفارتی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا ہے، یا انہوں نے اپنے پراکسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اور آخری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ایک میسج ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہے کہ بنیادی طور پہ حسینہ کا ملک سے فرار ہونا جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی نوجوان نسل نے، ان کی فوج نے، ان کی عدلیہ نے جو ظلم اور زیادتی اور تشدد کی پالیسی تھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اب اگلے سال جو ہے الیکشنز جو 26 میں ہونے والے ہیں، اس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حالانکہ کافی عمر رسیدہ ہیں خالدہ ضیاء، لیکن شی از ٹاپ لیڈنگ کینڈیڈیٹ جن کی ریٹرن کے حوالے سے توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں. تو بنیادی بات میری یہ ہے کہ بھارت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ میسج دیگر ممالک کے لیے بھی ہے جو بھارت کے زیر اثر اپنے عوام کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کے رائٹس ان کو ڈینائی کرتے ہیں، اور ان کے گریونسز، ان کنسرنز کو رسپیکٹ نہیں کرتے، چاہے وہ افغانستان ہو. اور کیا بھارت جو ہے اپنے ایک پراکسی کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ اہمیت سمجھتا ہے، دیتا ہے، یا ایک ریالٹی کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کی ان کی نوجوان نسل، ان کی قیادت، ان کی ریاست جو ہے وہ اب ایک جس کو کرمنل وہ کنوکٹ کر چکے ہیں، 1400 سے زیادہ شہادتوں کے ان کو مرتکب پایا گیا ہے. تو اس کا احترام کرتے ہوئے کیا ان کو واپس کرتے ہیں، یا وہ اپنے پراکسی کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بنگلہ دیش کے مستقبل کے حوالے سے خوشگوار اور پرامن تعلقات کا ایک نیا دور شروع کرنا چاہتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا سر، یہ سزا سیاسی طور پر بنگلہ دیش کے لیے تو جو امپلیکیشنز رکھتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے لیے یہ کتنی اہم ہے؟ کیا اب بھارت کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ اگر رکھتا ہے، پناہ دیتا ہے حسینہ واجد کو، وہ بھی مسئلہ، اور اگر ایکسٹریڈائٹ کرتا ہے یا مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بھی مسئلہ؟
میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً مومن خان مومن صاحب کا شعر ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ آسان لفظوں میں اگر اس کا خلاصہ اور سمری آپ کے سامنے رکھوں تو مطلب اپنے جال میں خود ہی حسینہ واجد آ گئی ہیں۔ مطلب جو کیا وہ بھگتنا پڑ رہا ہے، مطلب جو بیجا وہ کاٹنا پڑ رہا ہے، مطلب جیسا کیا ویسا بھرنا پڑ رہا ہے۔ میڈم شیخ کسی کی گنتی یا شمار میں ہے کہ کتنی پھانسیاں دیں حسینہ واجد نے ظاہری اور باطنی، یعنی سامنے اور خفیہ طور پر؟ کتنے بے گناہ اور معصوموں کو پھانسی گھاٹ پر پہنچایا حسینہ واجد نے؟ خود مدعی، خود وکیل، خود عدالت، خود جج، اور کتنی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، کتنے لوگوں کے پیاروں کو چھین لیا حسینہ واجد نے۔ کسی کو یاد ہے میڈم شیخ کتنے اندھے قتل کروائے حسینہ واجد نے؟ کتنے گھر اجاڑے، کتنا ظلم کیا؟ حالت یہ تھی میڈم شیخ کہ نہ صرف پاکستان کا نام لینا وہاں غداری تھی، بلکہ 1971 میں جن لوگوں نے پاکستان ٹوٹنے کی مخالفت کی تھی وہ بھی بعد میں غدار ٹھہرے۔ اور صرف جو وحشت و بربریت جماعت اسلامی پر ڈھائی حسینہ واجد نے، اور 80 سال کے بزرگوں کو پھانسیاں دیں، اور پھر اس کے بعد سیاسی مخالفین کو جس طرح کچلا اور سیاسی اختلاف کو جس طرح جرم بنا دیا، اور پھر جو ظلم کیے طلبہ موومنٹ پر، کسی کی گنتی یا شمار میں آ سکتا ہے؟ بے شمار قتل کیے ہیں حسینہ واجد نے میڈم شیخ، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت حوالے کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اپنی پراکسی کو یا اپنے ایجنٹ کو حوالے کرے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کسی امتحان میں ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت پر کوئی اتنا دباؤ ڈالا جا سکے گا کہ حسینہ واجد کو حوالے کیا جا سکے۔ مگر میری خواہش ہے میڈم سے حسینہ واجد کو بنگلہ دیش لایا جائے، ان پر ایک نہیں سینکڑوں قتل انہوں نے کروائے ہیں، اس پر مقدمے چلائے جائیں اور انہیں پھانسی دی جائے، اور انہیں میں تو کہتا ہوں کہ کسی چوک میں سرے عام پھانسی دی جائے، اور یہ عبرت کا مقام بنایا جائے انہیں کہ کس طرح جب آپ ظلم کرتے ہیں، جب اور آپ فرعون بن جاتے ہیں اور آپ ایک جمہوریت کا رستہ لے کے آتے ہیں اور پھر آپ سب کچھ کچل کر رکھ دیتے ہیں، تو اتنی آسان زندگی، یا ویسے تو آپ بھی وہ لمحہ بے لمحہ مر رہی ہوں گی، لیکن اتنی آسان نہیں، کسی جیل میں مرنا چاہیے اور پھر جب مرنے سے پہلے ان کو پھانسی دینی چاہیے۔ اوکے بھٹی صاحب، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کے اوپر بات کریں گے یا نہیں؟ کوئی میڈم شیخ کوئی سیاسی اثر انداز اس خطے پہ نہیں ہوگا۔ بھارت جو ہے وہ اپنی ایک طاقت میں ہے، بھارت سمجھتا ہے وہ اس خطے کا چودھری ہے، گو کہ مار کھا چکا ہے، لیکن اس کو بنگلہ دیش کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی تعلقات کیسے رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں یا غلط رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،